محکمہ خوراک کی نااہلی کا خمیازہ عوام بھگتنے لگے۔ گندم کی ریکارڈ پیداوار کے باوجود آٹا تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ 2 روپے اضافے کے بعد فی کلو آٹا 60 روپے کا ہو گیا۔ 20 کلو آٹے کا تھیلا 40 روپے مہنگا ہو کر 1200 روپے کا ہو گیا۔ گندم کی قیمت فی من 2195 تک جا پہنچی۔ سرکاری سطح پر گندم نہیں مل رہی، اوپن مارکیٹ سے خریدنا پڑتی ہے۔ فلور ملز ایسوسی ایشن کا موقف۔ سوئی گیس کا بہت بڑا شارٹ فال پیدا ہونے کا خدشہ۔ حکومت تاحال حکمت عملی مرتب نہ کر سکی۔ ملک بھر میں پیدا ہونے والی قدرتی گیس کا 60 سے 70% لاہور میں استعمال۔ گھروں کے لیے قدرتی گیس کا متبادل فیول صرف LPG ہوگا۔ LPG ایسوسی ایشن نے شارٹ فال پورا کرنے کی حکمت عملی مرتب کر لی۔ پنجاب میں 2 بڑے افسران تبدیل۔ وفاقی کابینہ نے چیف سیکرٹری اور IG پنجاب کی تبدیلی کی منظوری دے دی۔ کامران علی افضل کو چیف سیکرٹری پنجاب، راؤ سردار علی خان کو IG پنجاب تعینات کیا جائے گا۔ جواد رفیق ملک کو وفاقی سیکرٹری انڈسٹریز، انعام غنی کو IG ریلوے پولیس تعینات کر دیا گیا۔ انعام غنی نے تمام افسران کو الوداعی میٹنگ کے لیے بلا لیا۔ کامران علی افضل 21ویں کامن کے DMG آفیسر، سیکرٹری انڈسٹریز تعینات ہیں۔ کامران علی افضل ایڈیشنل سیکرٹری ایوان وزیر اعظم، ایڈیشنل سیکرٹری محکمہ خزانہ پنجاب تعینات رہ چکے۔ کامران علی افضل محکمہ بلدیات PND خزانہ کے ماہر جانے جاتے ہیں، جبکہ راؤ سردار علی MD سیف سٹی اتھارٹی تعینات ہیں۔ چھوٹے افسران بڑے آفیسر سے سینئر نکلے۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری ظفر نصر اللہ نئے چیف سیکرٹری سے 5 سال سینئر ہیں۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری ارم بخاری نئے چیف سیکرٹری سے 2 سال سینئر، جبکہ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو بابر حیات نئے چیف سیکرٹری سے 3 سال سینئر ہیں۔ 3 سال میں 4 چیف سیکرٹری، 6 IG تبدیل۔ اکبر خان دورانی، یوسف نسیم کھوکھر میجر ریٹائرڈ، اعظم سلیمان خان چیف سیکرٹری رہ چکے۔ اب جواد رفیق تبدیل۔ 2018 میں ڈاکٹر کلیم امام سے IG کی تبدیلی کا آغاز ہوا، پھر محمد طاہر، امجد جاوید سلیمی، عارف نواز خان، شعیب دستگیر کو ہٹایا گیا اور اب انعام غنی رخصت۔ تھانہ کلچر تو نہ بدلا، کیا اس طرح پنجاب بدل جائے گا؟ PTI سرکار کی 3 سالہ گورننس پر بڑا سوال۔ سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ لاہور میں 5 پلاٹوں کی نیلامی۔ نووا نے 18 کینال کے 1 نمبر پلاٹ کی بولی 42 کروڑ 40 لاکھ فی کنال لگا دی۔ 11 کینال کا پلاٹ نمبر 2 38 کروڑ 20 لاکھ فی کنال میں نیلام۔ پلاٹ نمبر 2 کی بولی AC حسنات JV نے لگائی۔ پرائم 3 پلاٹ کے لیے 28 کروڑ 40 لاکھ فی کنال کی بڈاوا انڈسٹری نے جیت لی۔ میٹرو بس سروس 11ویں روز بھی معطل، شہریوں کو شدید مشکلات۔ سروس معطل ہونے سے سرکاری خزانے کو روزانہ لاکھوں کا نقصان۔ انتظامیہ نے سروس 3 روز میں بحال کرنے کا اشارہ دے دیا۔ عوام کو اپنے مسائل کے حل کا انتظار، مگر حکومتی غیر سنجیدگی کی انتہا۔ سپریم کورٹ کے احکامات کو 5 ماہ گزر گئے، مگر بلدیاتی ادارے بحال نہ ہو سکے۔ پنجاب حکومت کی معاملے کو مزید لٹکانے کے لیے سپریم کورٹ میں اپیل۔ آج بھی عدالت میں ٹرانزیشن بلز پیش نہ کیے، عوام مسائل حل کرانے کے لیے دربدر۔ بلدیاتی اداروں کی بحالی کے فیصلے پر عمل درآمد نہ ہونے کا معاملہ۔ ہائی کورٹ میں عمل درآمد کے لیے درخواستوں پر سماعت نہ ہو سکی۔ جسٹس عائشہ ملک کی رخصت پر ہونے کے باعث سماعت بغیر کارروائی ملتوی۔ لارڈ میئر مبشر جاوید، میئر فیصل آباد محمد رزاق ملک ہائی کورٹ میں پیش ہوئے۔ پنجاب کا آئندہ بلدیاتی نظام کیسا ہوگا؟ کمیٹی کی سفارشات منظوری کے لیے رواں ہفتے وزیر اعظم کو پیش کی جائیں گی۔ نئے بلدیاتی نظام کے تحت پنجاب میں 11 میٹروپولیٹن ہوں گی، 25 ضلع کونسل ہوں گی۔ ضلع ناظم میٹروپولیٹن میئر کا انتخاب راہ راست جماعتی بنیادوں پر ہوگا۔ نیبرہڈ کونسل، ولیج کونسل اور تحصیل کونسل کا نظام ہوگا۔ ولیج کونسل کے ساتھ پنچایت کونسل کا نظام قائم کرنے کی تجویز۔
سرکاری ٹیچنگ ہسپتال ہیلتھ انشورنس سے منسلک کرنے کا منصوبہ سرد خانے کی نظر ہسپتالوں کا نظام کمپیوٹرائزڈ کرنے کا عمل ہی شروع نہ ہو سکا۔ ہسپتال مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم متعارف کرانے کے لیے 10 کروڑ رکھے گئے۔ رواں مالی سال کا تیسرا ماہ لیکن HMIS پر کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ بیوروکریسی کی عدم دلچسپی وزیر اعلیٰ کے اجلاس کے فیصلے لٹکا دیے۔ LGA گورننگ باڈی اجلاس کے منٹس آف میٹنگ 20 روز بعد بھی جاری نہ ہو سکے۔ LGA کا 60 ارب سے زائد کا مشروط منظور شدہ بجٹ لٹک گیا۔ فیصلے بروقت جاری نہ ہونے سے LGA کو مالی مشکلات کا سامنا۔ نیا مالی سال شروع ہوئے 2 ماہ 6 دن ہو گئے، کروڑوں کی ادائیگیاں سر پر چڑھ گئے۔ ڈالر سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 40 پیسے اضافہ، 167.23 سے بڑھ کر 167.63 روپے کا ہو گیا۔ ڈالر کی ٹریڈنگ 167 روپے 63 پیسے پر بند ہوئی۔ موبائل اور کمپیوٹرز کی قیمتیں 15% بڑھ گئی۔ صارفین نے قیمتوں میں اضافہ حکومتی ناکامی قرار دے دیا۔ لاہور میں محکمہ توانائی کے 2 اہم منصوبے مکمل۔ جنرل ہسپتال کو سولر انرجی پر منتقل کر دیا گیا۔ ہسپتال میں 1 میگا واٹ سولر انرجی کا پلانٹ لگایا گیا۔ منصوبے پر 8 کروڑ 40 لاکھ لاگت آئی۔ میاں منشی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں بھی بجلی بچانے والے آلات کی تنصیب۔ سولر سسٹم سے بجلی بنانے کے رجحان میں اضافہ۔ لیسکو میں سولر سسٹم سے بجلی کی پیداوار 101 میگا واٹ تک پہنچ گئی۔ 4487 پرائیویٹ سیکٹرز اور صارفین کو بجلی کی پیداوار کے لائسنس جاری۔ 74 میگا واٹ بجلی بنانے کے لائسنس دیے گئے۔ وفاقی حکومت نے نیٹ میٹرنگ منصوبے پر سولر سسٹم سے بجلی بنانے کی اجازت دی تھی۔ جیلوں میں پڑھے لکھے قیدیوں کے لیے کورسز، ان پڑھ کے لیے تعلیم بالغاں سینٹرز قائم کرنے کا فیصلہ۔ سینٹرل جیلوں میں 2، ڈسٹرکٹ جیلوں میں 1 سینٹر قائم کیا جائے گا۔ جیلوں میں ٹی وی پر آگاہی پروگرامز کا بھی آغاز ہوگا۔ صوبہ بھر کی جیلوں میں قید 40,000 قیدی تعلیم حاصل کریں گے۔ علامہ اقبال یونیورسٹی اعلیٰ تعلیم دے گی۔ بنیادی تعلیم اور کورسز کے لیے ادارہ نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ سینٹرز قائم کرے گا۔ پنجاب حکومت زرعی زمینیں قبضہ مافیا سے واگزار کرانے میں ناکام۔ 10,000 سے زائد زرعی رقبہ پر قبضہ مافیا کا راج۔ رپورٹ میں انکشافات۔ لاہور سمیت مختلف اضلاع میں سرکاری زرعی زمینوں پر مافیا کا قبضہ ہے۔ وزیر اعلیٰ کے اپنے ضلع DG خان میں بھی سرکاری زرعی زمینوں پر قبضہ۔ زرعی زمینیں واگزار کرانے میں پنجاب حکومت تاحال خاموش۔ متروکہ وقفے املاک میں افسران کے تبادلے۔ نعیم شہزاد کا سیکریٹری برانچ سے ایڈیشنل سیکریٹری سیکریٹریٹ تبادلہ۔ شیخ عامر کو ایڈمنسٹریٹر برانچ سے ٹرانسپورٹ برانچ، مشتاق احمد کو ٹرانسپورٹ برانچ سے زونل برانچ، جبکہ ریحان اسلم کو ET کمپلیکس لاہور سے اسلام آباد بھیج دیا گیا۔ چیئرمین سیل فہد امین کو متروکہ وقفے املاک بورڈ رپورٹ کرنے کے احکامات جاری۔ پولیس میں DSP سے SP کے عہدے پر ترقی کا معاملہ۔ ترقیوں کے لیے محکمانہ پروموشن بورڈ آئندہ ماہ ہونا متوقع۔ DIG ہیڈ کوارٹرز نے 21 DSPs کا کرمنل ریکارڈ مانگ لیا۔ ایڈیشنل ID اسٹیبلشمنٹ، اسپیشل برانچ، PHP، ایڈیشنل IG ٹریننگ پنجاب، CCPO لاہور اور دیگر کو مراسلہ ارسال۔ بیٹی کی مصنوعی ٹانگ بنانے کا آرڈر دیا، کمپنی نے وقت پر مصنوعی ٹانگ تیار کر کے نہ دی، ڈپریشن سے بیٹی چل بسی۔ اقبال ٹاؤن کا حسنین مہندی ہوپ ریہیبلیٹیشن سینٹر کے خلاف صارف عدالت پہنچ گیا۔ بروقت مصنوعی ٹانگ تیار کر کے نہ دینے پر 10 لاکھ ہرجانے کا دعویٰ کر دیا۔ عدالت نے سینٹر انچارج کو 7 اکتوبر کو طلب کر لیا۔ گورنر پنجاب اور وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی کی ملاقات۔ خطے میں امن کے لیے مسئلہ کشمیر کے حل سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ ملاقات میں آزاد کشمیر اوورسیز کمیشن کے قیام پر بھی غور۔ گورنر پنجاب نے آزاد کشمیر میں صحت سمیت تمام شعبوں میں مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ کمشنر لاہور محمد عثمان کی زیر صدارت اجلاس۔ GC یونیورسٹی
و شہر ادب کے تحت میگا ادبی ایونٹس کرانے کا فیصلہ۔ ہفتہ تخلیقی ادب، اقبال کانفرنس، صوفی کانفرنس ہوگی۔ کمشنر محمد عثمان کہتے ہیں کورونا صورتحال کو مد نظر رکھ کر ہائیبرڈ انتظامات کیے جائیں گے۔ سابق ڈی آئی جی سید جاوید حسین شاہ کی نماز جنازہ ادا۔ سابق ایس ایس پی حاجی عمر ورک، ڈی ایس پی محمد اشتیاق سمیت پولیس افسران عزیز و اقارب کی نماز جنازہ میں شرکت۔ مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی۔ نامزد چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ کی نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر آمد۔ کھلاڑیوں سے ملاقات۔ رمیز راجہ نے کپتان بابر اعظم اور دیگر کھلاڑیوں سے ملاقات کی۔ آئندہ چند روز میں پی سی بی میں اہم تبدیلیاں متوقع۔ بورڈ سے منسلک اہم آفیشلز کی چھٹی کرانے کی حکمت عملی تیار۔ نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر سے منسلک کوچنگ پینل میں تبدیلی کا فیصلہ۔ بیٹنگ کوچ محمد یوسف، فیلڈنگ کوچ اور دیگر سٹاف بھی تبدیل ہوگا۔ سی ای او پاکستان کرکٹ بورڈ کو فارغ کیے جانے کا امکان ہے۔ کپتان بابر اعظم ورلڈ ٹی 20 کے تشکیل سکواڈ سے ناخوش۔ کپتان کو اعظم خان، سہیب مقصود کی سلیکشن پر اعتماد میں نہ لیا گیا۔ چیف سلیکٹر نے نامزد چیئرمین سے مشورے پر کھلاڑیوں کو سکواڈ میں شامل کیا۔ بابر اعظم، فہیم اشرف اور فخر زمان کو شامل کرنا چاہتے تھے۔ قومی سکواڈ میں 10 اکتوبر تک تبدیلیاں متوقع۔ باغوں کے شہر کے باسیوں کے لیے خوشخبری، بارش برسانے والا سسٹم لاہور میں داخل۔ آج ہلکی بارش ہوگی۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی، زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا۔